السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئے گی۔ چلے سٹوری شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام ثاقب ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2 سال پہلے پیش آیا تھا، جب میں کھیتوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرے گھر کے راستے میں ایک سنسان گھر تھا جو کئی سالوں سے بند تھا۔ جب میں اس گھر کے پاس سے گزرا تو مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں تھوڑی آگے گیا تو ایک بہت ہی بوڑھا شخص میرے سامنے آیا جس نے سر پر گندم کی ایک بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کے لیے بائک روک دی۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ گندم کی بوری میرے گھر تک پہنچا دو۔ میں نے اسے اپنی بائک پر رکھا اور اس بوڑھے شخص کو بھی اپنی بائک پر بٹھا لیا۔ اب میں نے اس سے راستہ پوچھا۔ اس بوڑھے آدمی کی آواز اچانک سے بدلنا شروع ہو گئی۔ اب وہ آواز کسی بچے کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے حیرانگی سے دیکھا تو میں خوف کے مارے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بوڑھا شخص ایک چھوٹے بچے میں بدل چکا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت لڑکی بن گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے بائک سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ایک بلی میں بدل گیا اور بائک سے نیچے اتر کر سڑک کے ایک طرف بھاگا اور اچانک سے غائب ہو گیا۔ وہ گندم کی بوری بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور مجھ میں بائک چلانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ خیر میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگا۔ آگے روڈ پر سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی جس کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس گاڑی کے ڈرائیور نے مجھے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ جب مجھے اگلے دن ہوش آیا تو میں ایکسیڈنٹ سے پہلے کا واقعہ بالکل بھول چکا تھا۔ میرے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے مجھے ٹھیک ہوتے ہوتے 1 مہینہ لگ گیا۔ جب میں بالکل ٹھیک ہو گیا تو ایک دن میں پھر سے اپنے کھیت گیا۔ میرے ساتھ میرا بڑا بھائی بھی تھا۔ ہم دونوں شام ہونے سے پہلے اپنا کام ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوپہر ہوئی تو ہم کھانا کھانے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ابھی ہم نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ درخت کے اوپر سے ہم پر خون کے چھینٹے گرے۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو وہی لڑکی اوپر بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو بائک پر میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا۔ میرے بڑے بھائی کو درخت پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ دراصل وہ ایک جن تھا جو انسانی شکل میں میرے سامنے آتا تھا۔ خیر میں وہاں سے بھاگا۔ میرا بڑا بھائی مجھے آوازیں دیتا رہا لیکن میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس لیے میں بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے گھر جاتے ہی ساری بات اپنے امی ابو کو بتائی۔ میرے ابو نے میرے بڑے بھائی کو بھی گھر بلا لیا۔ اگلے ہی دن میرے ابو مجھے ایک بابا جی کے پاس لے گئے۔ میں نے ساری بات بابا جی کو بتائی۔ انہوں نے مجھ پر دم کر دیا اور ایک تعویذ دیا کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو یہ پہن لیا کروں۔ پھر بابا جی نے میرے ابو کو بتایا کہ میرے پیچھے وہ جن کافی عرصے سے ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے مجھے اپنی آنکھیں بند کرنے کا کہا اور وہ خود کچھ پڑھنے لگ گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے سے ایک واقعہ گزرنے لگا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پانی پینے لگا۔ میں نے پانی پی کر اس پانی کی بوتل کو ایک درخت کی ٹہنی پر مارا اور وہ ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد بابا جی نے بتایا کہ اس ٹہنی پر اس جن کا ٹھکانہ تھا جسے میں نے توڑ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے ابو نے مجھے شہر میرے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد سے میرے ساتھ کبھی ویسا واقعہ نہیں ہوا۔ بعد میں ہم لوگوں نے شہر میں گھر لے لیا اور اب میں اپنے امی ابو اور بھائی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم لوگ اپنی چھٹیاں منانے گاؤں بھی جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ اس سارے واقعے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے اس جن کو تنگ کیا تھا۔ وہ صرف مجھے ڈرانا چاہتا تھا، اس لیے کبھی اس نے مجھے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔